ना सिर्फ ककरी ग्राउंड गिसरी वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यौम आज़ादी के मौके पर आर्मी वेटरन्स के एजाज में इस्तकबालिया दिया। ISPR के मुताबिक तकरीब में रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वेटरन्स की खिदमात को दिली खराज तहसीन पेश किया। वेटरन्स की लगन और कौम की तारीख की तश्कील में अहम किरदार को सराहा। सरबराह पाक फौज ने चैलेंजेस के मुकाबले में इतिहाद और लचक की बुनियादी अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबालिये से खिताब में कहा कि वेटरन्स पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने दुश्मन नासिर की जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के घिनौने खतरे से भी खबरदार करते हुए कहा कि ये प्रोपेगेंडा अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को कमजोर करने के लिए किया जाता है। वेटरन्स समेत कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत ऐसी तमाम फजूल कोशिशों को नाकाम बनाएगी। ISPR के मुताबिक इस मौके पर वेटरन्स ने पाक फौज की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। वेटरन्स ने अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने में अपनी हिमायत का इयादा किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक ये तकरीब पाक फौज और इसके वेटरन्स के दरमियान अटूट बंधन का सबूत है। पाक फौज और इसके वेटरन्स मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए अपने अज़म में मुत्तहिद हैं। भारत के यौम आज़ादी के मौके पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज यौम सियाह मनाया जा रहा है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक भारत पर बरस पड़ी। कहा, दुनिया भारत से पूछे किस बुनियाद पर आज़ादी का जश्न मना रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारत के यौम आज़ादी पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा वादी में भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ यौम सियाह मनाए जाने की कॉल दी थी। वादी में मुकम्मल हड़ताल है और कारोबारी मराकज़ भी बंद हैं। इस मौके पर हुर्रियत रहनुमाओं ने पैगाम देते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम वाज़े कर दें कि वो इस कब्जे को मुस्तरद करते हैं। भारत को मकबूजा कश्मीर में अपना यौम आज़ादी मनाने का कोई कानूनी या अखलाकी हक नहीं है। कश्मीर पर भारत का कब्जा आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी सरकार का तमाम जबर भी मकबूजा वादी के कश्मीरियों को पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाने से ना रोक सकी। मकबूजा कश्मीर में आज पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर मकबूजा वादी में पाकिस्तान के हक में पोस्टर्स चिस्पा किए गए और पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। काबिज फौज की कड़ी निगरानी के बावजूद मुख्तलिफ अजला में कश्मीरियों ने पाकिस्तान के हक में पोस्टर्स आवेजा किए। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान यौम आज़ादी मुबारक के नारे भी लगाए गए। मौसमी गर्मा की तातीलात के बाद कराची समेत सिंध भर में आज से स्कूल खुल गए और उनमें तदरीसी अमल शुरू हो गया। महकमा तालीम सिंध ने नए तालीमी साल के सिलसिले में ज़रूरी इक़दामात मुकम्मल कर लिए हैं। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह का कहना है कि तलबा को पहले से ज़्यादा तवज्जो और अज़म से तालीम हासिल करने की तलकीन करता हूँ। उन्होंने कहा कि उसातिज़ा अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी के साथ अदा करें। उसातिज़ा की मेरिट पर भर्तियों से सूबे में तालीमी निज़ाम में बेहतरी आई है। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह का कहना है कि मुल्क में पहली बार सिंध में उसातिज़ा लाइसेंस पॉलिसी और दीगर इस्लाहात मुतारिफ कराई। सूबे में तालीमी इस्लाहात के सिलसिले को जारी रखा जाएगा। इससे कबल सिंध में मौसम गर्मा की तातीलात के बाद 1 अगस्त से स्कूल दोबारा खुलने थे। ताहम महकमा तालीम सिंध ने गर्मी की शिद्दत और बरसात के इम्कान के बाइस मौसम गर्मा की तातीलात 14 अगस्त तक बढ़ाने का ऐलान किया था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने 16 से 19 अगस्त तक बारिश की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची, हैदराबाद, ठट्टा और बदीन में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई की है। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कराची के
نازم آباد، میٹروول، سائٹ ایریا، گولیمار، ڈیفنس اور اطراف میں ہلکی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 16 اگست سے مانسون کا ایک اور اسپیل سندھ میں داخل ہوگا۔ مانسون کا نیا اسپیل 17 اگست سے گرج چمک کے ساتھ بادل برسائے گا۔ کراچی کا مطلع جزوی ابر آلود ہے۔ شہر میں آج بھی وقفے سے ہلکی بارش، بوندا باندی کا امکان ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 80% ہے۔ پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر حافظ فرحت عباس نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ پی ٹی آئی کے ممبر پنجاب اسمبلی حافظ فرحت عباس پارلیمانی لیڈر کے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنا استعفیٰ منظوری کے لیے پارٹی حکام کو بھیج دیا ہے۔ حافظ فرحت عباس کی جانب سے استعفے میں موقف اختیار کیا گیا کہ 9 مئی کے واقعات میں میری ضمانتیں خارج ہو گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ضمانتیں خارج ہونے کے بعد ان حالات میں بطور پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی فرائض سر انجام نہیں دے سکتا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ملک محمد احمد کی اہم حقائق سے پردہ اٹھا دیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، میں آج حقائق درست کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ خواجہ صاحب نے جو بات کل کی تھی میں نے سنی تھی۔ انہوں نے کہا ہر شخص کو اپنی حدود و قیود میں رہ کر بات کرنی چاہیے۔ فیض حمید کا معاملہ ادارے کا اندرونی معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا فیض حمید کے معاملے پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ فیض حمید کے معاملے پر سیاست سے گریز کرنی چاہیے۔ ملک محمد احمد خان نے کہا ٹی وی پر جو باتیں ہوئیں انہیں خواجہ آصف نے جن دونوں کی طرف اشارہ کیا ان دنوں باجوہ دورہ امریکہ میں تھے۔ جنرل باجوہ نے صاف کہا تھا وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے۔ جنرل باجوہ کو ملازمت میں توسیع دینے کے لیے پیپلز پارٹی، نون لیگ سب نے ووٹ دیا تھا۔ کس آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا فیصلہ حکومت کرتی ہے؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ میں اس سیاسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر جو حملے ہوئے ان مقامات کی شناخت اور نشاندہی میں جنرل فیض حمید کا کردار تھا۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جنرل فیض نے آرمی چیف تعیناتی کے وقت متعلقہ کوارٹرز کے ساتھ کوشش کی کہ انہیں آرمی چیف بنایا جائے۔ خواجہ آصف کے مطابق جنرل فیض نے اپنے ماضی کے کردار کی وضاحتیں بھی دیں اور آنے والے وقت کی یقین دہانیاں بھی کرائیں۔ انہوں نے کہا کہ جنرل فیض طاقت کی انتہا چاہتے تھے۔ جب انہیں آرمی چیف نہیں بنایا گیا تو انہوں نے پی ٹی آئی کے پریشان ذہن کو استعمال کیا اور 9 مئی کے دن فوجی اہداف کی نشاندہی کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ صوبے میں احتجاج کی آڑ میں بے امنی پیدا کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں، تاہم ریاست کے خلاف منظم سازش کے تحت واقعات ہو رہے ہیں۔ بلوچستان میں احتجاج کے نام امن خراب کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈی سی پنجگور ذاکر بلوچ کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ مت کرتا ہوں شہید ڈپٹی کمشنر کے بچوں کی تعلیم کے اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ شہید ذاکر بلوچ کی فیملی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کل ہم نے 21 نادوہ سینٹرز کا افتتاح کیا ہے۔ ہماری حکومت ریفارمز ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ ہم مزدوروں کے 500 بچوں کو تعلیم کے لیے اسلام آباد بھیج رہے ہیں۔ مزدور کا بیٹا بھی تعلیم حاصل کر کے ملک کی ترقی میں حصہ لے گا۔ چمن میں ٹرانسپورٹر کا مسئلہ حل کر دیا گیا ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں بجلی کے بل گھروں کے کرائے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ بلومبرگ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستانی گھروں کے کرائے سے زیادہ بجلی کے بلوں پر خرچ کر رہے ہیں۔ بجلی جولائی میں 18% مہنگی ہوئی، جبکہ بجلی کی قیمت IMF پروگرام کے لیے بڑھائی گئی ہے۔ بلومبرگ کا کہنا ہے کہ پاکستان IMF سے $7 ارب کا قرض پروگرام لینا چاہتا ہے۔ پاکستان میں 2021 سے اب تک 155% بجلی مہنگی ہوئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بجلی کے بل عوام کے لیے سب سے بڑی اذیت ہیں۔ پاکستان میں مہنگائی ایشیائی ملکوں میں سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 12% ہے۔ بلومبرگ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں شمسی توانائی کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو شیر پاکستان کا خطاب دیتے ہوئے ان کے لیے 20 لاکھ روپے انعام کا اعلان بھی کر دیا۔
گورنر ہاؤس کراچی میں یوم آزادی کے جشن کے حوالے سے تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم اور ڈاکٹر فاروق ستار بھی شریک ہوئے۔ تقریب میں معروف گلوکار عاطف اسلم بھی شریک ہوئے اور انہوں نے پرفارم کیا۔ عاطف اسلم کی پرفارمنس سے شائقین جھوم اٹھے۔ جشن کی تقریب میں 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے قومی ترانہ پڑھ کر نیا ریکارڈ قائم کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اور ارشد ندیم اور عاطف اسلم کو عوام کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ فخر پاکستان اور شیر پاکستان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ارشد ندیم کو شیر پاکستان کا لقب دے رہے ہیں۔ ارشد نے ثابت کیا کہ یہ ایک شیر ہے، پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے پہلے ہمارے شیروں سے تو مقابلہ کریں۔ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ ارشد ندیم کا شکریہ اور ان کی والدہ کے لیے درازی عمر کی دعا کی۔ ارشد ندیم کی والدہ کے لیے آج تمغہ امتیاز کا اعلان کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ارشد ندیم کے ساتھ آج کے ہیرو ان کے کوچ بھی ہیں۔ ارشد ندیم کی والدہ کے لیے ستارہ امتیاز اور کوچ کے لیے تمغہ امتیاز کے لیے سفارش کروں گا۔ اس موقع پر ارشد ندیم کا کہنا تھا کہ گورنر سندھ کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ انہوں نے بہت شاندار استقبال کیا اور محبت دی۔ آپ سب کا لفظوں میں شکریہ ادا کرنا ممکن نہیں۔ اور سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکی ارکان کانگریس سے کہا ہے کہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ پولیٹیکو میگزین کے مطابق محمد بن سلمان نے امریکی ارکان کانگریس سے کہا کہ انہوں نے سعودی اسرائیلی تعلقات کی بحالی اور امریکہ کے ساتھ تعاون کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال رکھی ہے۔ ایک موقع پر انہوں نے مصر کے مقتول صدر انور سادات کا بھی حوالہ دیا، جنہیں اسرائیل کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ سمجھوتے کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکی ارکان کانگریس کو یہ بھی بتایا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ کسی امکانی معاہدے میں فلسطینی ریاست تک پہنچنے کے حقیقی راستہ بھی شامل ہو، خاص طور پر ایسے واقعات میں جبکہ اسرائیل کے خلاف عربوں کا غصہ عروج پر ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔